ناسبی وہ ہیں جو اہل بیت کی تکفیر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ناسبیوں سے تعلق نہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں ناسبی سنی کا مال جہاں ملے لوٹ لو، سنی کا مال جہاں ملے لوٹ لو، صرف لوٹو نہیں، خمس نکال کے ہمارا حصہ ہمیں بھیج دو۔ ان مولویوں کا یہ فتویٰ پڑھ کے مجھے وہ لاہور کا ایک پیر یاد آ گیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے مرید کو بلایا، انہوں نے کہا پیر جی کو نوکری لواؤ گے؟ لاہور تے آ جائیں گا، نوکری لواؤ گے؟ انہوں نے کہا بڑی شاندار نوکری ہے، آ جا۔ آ گیا، پیر جی پہنچ گیا، نوکری کیا ہے؟ کہنا وہ بابا جی میری دی قبر تے چلے جایا کر، آپ دی روٹی کھایا کر، میری لے آیا کر، اپنی وہیں کھا لیا کرو، میرے حصے کی مانگ کے۔ کہا سنی جہاں میں ملے پکڑ لو، قتل کر سکتے ہو کر دو، مال چھین سکتے ہو چھین لو، اور مال چھین لو، چھین کے سارا نہ کھانا، کالی پگڑی والے ذاکروں کا حصہ خمس نکال کے ان کو بھیج دینا۔ روح اللہ خمینی نے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ 352 پر فتویٰ دیا کہ جس طرح مال غنیمت حلال ہے، مباح ہے، اسی طرح ناسبی بھی کسی بھی حال میں ہو وہ جنگی مجرم کے طور پہ دیکھا جائے گا، اور اس سے جو مال ملے گا اس میں سے خمس نکالا جائے گا اور ہمیں بھیجا جائے گا۔ ان مجرموں کو سناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، جس طرح آج کا دن، آج کا مہینہ اور حرم کی یہ حدود، یہ بیت اللہ، جس طرح اس کی حرمت ہے، جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے اور حج کے مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح مومن کے خون، مال، جان کی حرمت ہے۔ تم مسلمانوں کا خون لوٹنے کا، خون بہانے کا، مال لوٹنے کا فتویٰ دیتے ہو؟ پیارے حبیب تو فرما رہے ہیں جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، آج کے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح مسلمان کا خون حرمت والا خون ہے، اس کا مال حرمت والا مال ہے۔ رافضیت کے نزدیک اہل سنت نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ خمینی اپنی کتاب تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 118 پر لکھتا ہے نواسب سنی، ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس۔ نجس کون ہے؟ اللہ نے نجس کن کو کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مشرکوں کو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ قبروں پہ سجدہ کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، مردوں کو پکارنے والا، مردوں کو حاجت روا سمجھنے والا، ان کو مشکل کشا سمجھنے والا، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والا، ان سے اولاد مانگنے والا، پتھروں پہ امیدیں رکھنے والا، وہ مشرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو نجس کہا ہے، اور یہ اہل ایمان کو نجس کہتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی بحار الانوار جلد 8 صفحہ 41 پہ لکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں کتے کو سوار کیا، خنزیر کو بھی سوار کیا، لیکن حرامی بچے کو سوار نہیں کیا، اور ناسبی سنی تو حرامی بچے سے بھی زیادہ برا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ان کے ہاں عقائد میں سے یہ بات ثابت ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد 24 صفحہ 311 پر لکھا ہے امام باقر کی طرف نسبت کر کے، اور یہ جھوٹ کی نسبتیں ہیں، اہل بیت کے ائمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، یہ ساری باتیں ان ملالیوں نے ان کی طرف جھوٹ بولی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو حمزہ سارے کے سارے لوگ، مراد اہل سنت، اہل ایمان، اہل توحید، سارے کے سارے لوگ زانی عورتوں کی اولاد ہیں، سوائے ہمارے شیعوں کے۔ یہ زانیوں کی اولاد نہیں ہیں، یہ حلالی اولاد ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ حرامی ہیں۔ پوچھو جہاں موتے کا کاروبار چل رہا ہے وہاں حرامیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس نے توبہ کر کے اہل سنت ہونے کے بعد ایک عالم کو فون کر کے کہا شیخ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ قصہ آپ کو سنا رہی ہوں، ایک رافضی نے میرے ساتھ متا کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کسی سے متا نہیں کیا، میں حمل سے ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، میری بیٹی جب بالغ ہوئی، جوان ہوئی، ایک دن میں نے دیکھا میری بیٹی، اس کے اوپر حمل کے آثار ظاہر ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں نے متا کیا ہے۔ کہا کس سے کیا؟ جب اس نے مجھے تفصیل بتائی، میں نے فلاں سے کیا، تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے چیخ اٹھی، بیٹی جس سے تو نے متا کیا ہے وہ تیرا خامد نہیں ہو سکتا، وہ تیرا باپ تھا۔ المجلد الثاني 198. طيب يا دكتور، عندنا أمر عجيب جدا. قال السيد حسين الموسوي، بختم بها. جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معه، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصادر
كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة. الكلام على مين؟ سيد حسين الموسوي، أكبر مرجع الشيعة ما يصله. أنا أنقل المرجع تبرئة الأئمة الأطهار. فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها يا دكتور، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. طيب، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور هو نفسه استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة هو أبوها، فكيف يتمتع بالأم اليوم ليأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ اہل سنت کو بدکار عورتوں کی اولاد کہنے والوں، تمہارے ہاں تو بدکاری کا یہ حال ہے، زنا کے کاروبار کھلے ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، بازار گندگی تم نے آباد کیا ہے، سٹیج کو تم نے آباد کیا ہے، کوٹھوں کو تم نے آباد کیا ہے۔ یہ بدکاری اہل سنت کے اندر ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا گناہ تمہارے ہیں جن کو تم اہل سنت کے نام لگاتے ہو۔ اور پھر کہتا ہے، میں نے کہا، ملا باقر مجلسی بہار الانوار جلد 101 صفحہ 85 پہ لکھتا ہے، راوی کہتا ہے، میں نے ابو عبداللہ سے کہا، اللہ عرفہ کی رات میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے حاجیوں کی طرف بعد میں دیکھتا ہے، قبر حسین کی زیارت کے لیے آنے والوں کی طرف پہلے دیکھتا ہے۔ کہا ہاں صحیح سنا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جو قبر حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے حلال والے ہوتے ہیں، اور جو عرفہ کے اندر آتے ہیں نعوذ باللہ وہ زنا کی پیداوار ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرفہ کے میدان میں اہل ایمان آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتے ہوئے اپنے ملکوں سے آتے ہیں، عرفہ کے میدان میں رکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد کا نعرہ لگانے والے اہل ایمان کہ اہل توحید کے بارے میں مولا فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے، تم گواہ رہنا، میں نے سب اہل توحید کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کی طرف رافضیت یہ اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حسین کی قبر کے زوار تو حلالی ہے، اور عرفہ کے میدان میں آنے والے نعوذ باللہ حرامی ہیں۔ عیاشی اپنی تفسیر کی جلد 2 صفحہ 234 میں لکھتا ہے، جعفر بن محمد الصادق سے روایت کرتے ہوئے، اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے، ائمہ اہل بیت نے یہ الفاظ نہیں کہے، وہ مجرم کہتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطانوں میں سے ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے، اور آ کر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ بچہ ہے تو شیطان کچھ نہیں کہتا، واپس چلا جاتا ہے، اور اگر اسے پتہ لگ جائے یہ شیعہ نہیں ہے، سنیوں کا بچہ ہے، تو اس کی شرمگاہ میں، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی شرمگاہ میں انگلی ڈالتا ہے، جس سے وہ دونوں کے دونوں بدکار ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ایک روایت اور گھڑی ہے انہوں نے کہ ایک بوڑھا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہا، دفع ہو جا، تیرے لیے معافی نہیں ہے، تو بھاگ جا۔ وہ چلا گیا، سیدنا علی اس کے پیچھے گئے، اور جانے سے پہلے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ کہا یہ شیطان تھا۔ سیدنا علی نے پکڑ لیا، گرا لیا، اس کے منہ میں انگلی ڈال دی، اور اس کو بالکل مارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کی چھٹی ملی ہے، مولا علی نہ مار، اور مجھے نہ مار علی، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہ مار، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ تیرے شیعوں میں سے ہوتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا، اگر وہ تیرے شیعوں میں سے نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں۔ تو مولا علی نے ہنس کے اس کو چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ علی کی توہین ہے، یہ علی کی محبت ہے، شیطان علی سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں پیارے علی کی توہین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور نسبت کرتے ہو کہ ہمارا تعلق سیدنا علی سے ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں بنا کے تم تو سیدنا علی کی مزید توہین کرتے ہو۔ مزید سنیے، یہ صرف اہل سنت پر ہی یہ فتوے نہیں لگاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کی طرف بھی یہی نسبتیں کرتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میرات العقول جلد 26 صفحہ 213 پر ابو جعفر سے روایت کرتا ہے،
ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے اور ان سے پیار و محبت کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوبارہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، سوائے 3 کے 3 مسلمان باقی بچے اور کوئی باقی نہ بچا، سارے کافر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ تو جواب ملا مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 مسلمان رہے اور باقی علی کہاں گئے، حسن کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ یہ صحابہ کی توہین، یہ صحابہ کی طرف کفر کا ارتکاب کا اس جرم کی نسبت۔ سوال کرتا ہوں، صحابہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ اہل مکہ جو مسلمان ہوئے اس سے پہلے کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ اگر ان مجرموں کی بات مان لی جائے تو کوئی ایک روایت ہمیں سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد دوبارہ وہ بت بنائے گئے، بت تراشے گئے اور لا کے بیت اللہ میں بت سجائے گئے اور بتوں کی پوجا، جب دوبارہ کافر ہو گئے تو پھر بتوں کی پوجا ہونی چاہیے تھی نا؟ ارے وہ تو اس شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کو اجاڑ دیا، وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا۔ تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف 3 بچے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاخ ہو جس طرح آل محمد کے گستاخ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھاؤں، ایک استاد 23 سال ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے، 23 سال کے بعد استاد فوت ہو جاتا ہے، چیک کرنے والے آتے ہیں، 23 سال اس استاد نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے شاگردوں کا؟ کہ استاد کے فوت ہوتے ہی 3 امتحان میں پاس ہوئے، باقی 1,24,000 کم و بیش جتنے شاگرد تھے سارے فیل ہو گئے۔ تو حقیقت میں وہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ استاد کو۔ حقیقت میں گالی استاد کو ہے کہ استاد نے 23 سال محنت کی لیکن صرف 3 شاگرد تیار کر سکا، باقی اس کی وفات کے فوراً بعد سارے دوبارہ لوٹ گئے کفر کی طرف۔ ارے تم گالی اس موضوع پر، اس جملے کو لکھ کر خود محمد رسول اللہ کو دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 23 سال راتوں کو تربیت کی، سفر میں تربیت کی، دنوں میں تربیت کی، پیارے صحابہ کو تیار کیا۔ اب تم قوم کو یہ درس دینا چاہتے ہو کہ نبی کی وفات کے بعد ایک صحابی بھی مسلمان نہیں رہا۔ تو یہ ظالم صرف اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، امت مسلمہ، امت محمدیہ کی تکفیر عوام الناس میں سے ہی نہیں کرتے، بلکہ کائنات کی سب سے پیاری جماعت محمد کے صحابہ کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ سید مرتضی محمد الحسینی نجفی اپنی کتاب السبع من السلف صفحہ 7 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ذریعے آزمایا۔ بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے سوچئے، رشتہ لیتے ہوئے سوچئے، محبتیں کرتے ہوئے سوچئے، جنازے پڑھتے ہوئے سوچئے، تعلقات بناتے ہوئے سوچئے، ایمان کو جگائیے، صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں قائم رکھیے۔ پیارے نبی کو بقول اس مجرم کے اللہ نے صحابہ کے ذریعے آزمایا۔ جو ہی نبی فوت ہوئے سارے صحابہ دوبارہ مرتد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد 153 پہ لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر نقل کفر نہ بخش۔ اے اللہ، اس مجرم کی یہ روایت سنانے سے پہلے میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں مولا۔ اے اللہ، سنیت پہ پڑی ہوئی سیاہ چادر کو اتار کے ان اہل شرک کا اصل چہرہ دکھانا میرا مقصود نہ ہوتا، میں یہ روایت نہ سناتا۔ لیکن آج لوگوں کو دعوت یہ دی جا رہی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آؤ مل کے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں رسائل و مسائل مکتوبات ابو اعلیٰ میں ایک شیعہ کو خط لکھتے ہوئے کہ آپ شیعہ ہوتے ہوئے مسلمان ہو، میں سنی ہوتے ہوئے مسلمان ہوں، آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہو، میں اپنے عقیدے پہ باقی رہتا ہوں۔ میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو مان لو، آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کرو کہ ان 3 صحابہ خلفاء سے پہلے میں علی کی فضیلت کو مان لوں۔ تم اپنے دین پہ قائم رہو، میں اپنے دین پہ قائم رہوں، آؤ مل کے اتحاد امت اور آؤ مل کے حکومت الہیہ کا قیام کرتے ہیں۔ یہ کہنے والوں
کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو، ان کا دین تو سنو۔ نعمت اللہ الجزائری اپنا دین رافضیت کا دین بیان کرتا ہے، انوار نعمانیہ جلد 1 صفحہ 53 پہ، کہ ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے گلوں میں بت لٹکے ہوتے تھے، اور وہ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ بتوں پہ کیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون؟ ابو بکر۔ اہل مکہ میرے پیارے حبیب پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے آگے بڑھے، ابو بکر نے ان کو دھکا دیا اور کہا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو ربی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے۔ اہل مکہ نے پیارے نبی کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا چہرہ مبارک سوج گیا، نہ آنکھ کا پتہ لگا، نہ چہرے کا، نہ منہ کا، نہ ناک کا، چہرہ سجا دیا مار مار کے۔ قبیلے والے آئے، گٹھڑی بنا کے اٹھا کر گھر لے گئے، بے ہوش تھے، ہوش میں آئے۔ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے بیٹا کچھ پی لے، کچھ کھا لے۔ جواب میں کہتے ہیں ماں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اللہ کی قسم میرے لبوں سے ایک قطرہ پانی بھی اندر نہیں جا سکتا جب تک میں محمد کے مکھڑے کا دیدار نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالموں، اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے، پیارے نبی اس کی گود میں سو رہے تھے، آنسو چہرے پہ گرے تھے، آقا اٹھے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا، کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے۔ پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔